وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سامعین اکرام، آج کی رات ان 5 مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے جن میں سے کسی ایک رات میں اللہ رب وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جس کی عظمت، جس کی شان اور مقام کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سنا۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کے تعلق سے بھی گفتگو یہاں پہ ہوتی رہی، فجر کے درس میں آپ لوگ سنتے رہے، احادیث پڑھی جاتی رہی آپ کے سامنے۔ اس رات کے حوالے سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس رات میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جاگتا ہے، اس رات کو زندہ رکھتا ہے، احتساب اپنے گناہوں کا کرتا ہے، احتساب اپنے اعمال کا کرتا ہے، احتساب اللہ رب العالمین کے پاس اس چیز کا رکھتا ہے کہ اللہ رب وحدہ لا شریک مجھے ضرور ضرور اس کا اجر، ثواب، اس کی جو عظمت، اس کی جو شان ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ احتساب کرتے ہوئے اس رات کو جاگتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب وحدہ لا شریک اس کے ساتھ کا جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیتا ہے، جتنے غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے سابقہ گزرے ہوئے اس کے گناہ ہیں جو وہ کر چکا اپنی زندگی میں، سارے کے سارے گناہ اس رات میں جاگنے اور اس کے اندر اپنا احتساب کرتے ہوئے اگر جاگتے ہیں، اس کو زندہ رکھتے ہیں، تو اللہ رب وحدہ لا شریک آپ کو اتنا بڑا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عظمت والی بات ہے کہ چند گھنٹے ہم جاگتے ہیں اور اس کے بدلے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ہم بخشوا لیتے ہیں، معاف کروا لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، ایک دن ہم اس کے استقبال کی تیاری میں تھے اور آج وہ دن بھی ہے کہ اب یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے، کچھ ہی دن اس کے بچے ہیں، 3 یا 4 دن بچے ہیں ٹوٹل۔ اس لیے ہم سنتے بہت کچھ ہیں، بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، بہت کچھ سنا جاتا ہے۔ اللہ رب وحدہ لا شریک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو سننے، سمجھنے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند وصیتیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ تمام سامعین سے جو باہر گھوم رہے ہیں ان سے بھی اور جو مسجد کے اندر ہیں میں ان سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ میری بات کو بغور سنیں گے اور سننے سمجھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند وصیتیں، چند بہت ہی اہم وصیتیں جن کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد میں کہوں گا آپ سب کو، ہم سب کو بحیثیت مسلمان ان وصیتوں کی ضرورت ہے۔ پہلی وصیت، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کرنا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا، یعنی کہ عقیدہ توحید، عقیدے کو درست کرنے کا حکم دیا۔
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس میں بھی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے۔ تو اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہماری عمر تمام ہوتی ہے۔ ہم کیل و قال میں اپنی عمر کو گزار رہے ہیں، کھیل تماشے میں، لہو و لعب میں ہم اپنی عمر کو گزار رہے ہیں۔ 10 سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والوں کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے تھے 10 سال۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی دوسرے اور احکام نہیں، کسی کام سے روکا نہیں جا رہا، کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، صرف ایک حکم ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، عقائد کی اصلاح۔ عقائد کی اصلاح یہ انتہائی اہم اور ضروری معاملہ ہے۔ ہمیں عقیدہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ قرآن سے سیکھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے سیکھنا ہے۔ تو عقائد کی اصلاح سب سے اہم ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دوسرے نمبر کی وصیت ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ایک آیت قرآن حکیم کے اندر رب کبریٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہمارے اعمال کو برباد کرتی ہے۔ ہمارے سارے کے سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں برباد ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں، آڑ میں، ان کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا انجام اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پھر اس کو حق کے سارے راستے پتہ چل گئے، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اب اطاعت و فرمانبرداری صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جا سکتی ہے، پھر بھی وہ مخالفت میں آ جاتا ہے، ضد میں، آڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم ادھر ہی موڑ دیتے ہیں، اور پھر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو کیا کریں گے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں بھریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم بے شمار اعمال میں کرتے ہیں، بے شمار اعمال میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک آج کل مثلا ہمیں بے شمار میں نے دیکھا اور میرے تک یہ چیز آئی کہ نوجوان جو بچے ابھی جوان ہو گئے ہوتے ہیں، جب ان کو تھوڑی تھوڑی داڑھی آنے لگتی ہے، داڑھی آ رہی ہے تو گھر والے ان کو کہتے ہیں جاؤ بھی داڑھی کاٹ کے آ گئے، داڑھی شیو کر کے آ گئے، تم ابھی چھوٹے بچے ہو، تم ابھی مولوی نہیں ہو، تم مدرسے کے بچے نہیں ہو، تم مولوی نہیں بن چکے ہو کہ تم داڑھی رکھ رہے ہو، داڑھی کاٹ کے آ جاؤ، شیو کر کے آ جاؤ، اس کو بالکل صاف کر کے کلیئر صاف چٹ کر کے آ جاؤ۔ بچے جاتے ہیں ماں باپ کے پریشر کے آگے جا کے داڑھی کو صاف کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں داڑھی کاٹنا یا مننا دونوں ایک ہی حکم میں ہے، اور وہ شخص فاسق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل امر آرڈر ہے، عفو لکھا، داڑھی کو چھوڑ دو، وقص الشوارب، مونچھوں کو کاٹو۔ یہاں پہ مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک اور چھوٹی سی مثال، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ۔ کس کا طریقہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی؟ جیسے اللہ رب العالمین نے سکھائی۔ کس کو؟ جبریل امین کو۔ جبریل امین نے وہ نماز جیسے اللہ رب العالمین نے بتائی ویسی نماز آگے کس کو سکھائی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھائی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیم ویسی ہی نماز بغیر کسی تبدیلی کے کس کو سکھائی؟ امت کو سکھائی۔ اسی لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں اس طرح سے پڑھنا لوگوں
جس طرح سے مجھے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے نمازیں پڑھی اور نمازیں پڑھنے کا حکم دیا. تو اس میں رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, طریقہ ہے. اب اس کی مقدار کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے, کتنا اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں دے گا وہ آپ اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے. تو رفع الیدین جب کرتے ہیں کئی سارے لوگ, کچھ لوگ اس طرح سے رفع الیدین کرتے ہیں, اس طرح سے ان کے ہاتھ یہ ہوتے ہیں, اس طریقے سے ان کی رفع الیدین ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی اس طرح سے پورا ہاتھ بھی نہیں کھلتا ہے, کچھ لوگ یہاں سے اوپر ان کے ہاتھ بھی جاتے ہیں, یہاں باہر سے آئے ایسے رفع الیدین کی اور نماز شروع کر دی, جب باہر سے آئے ایسے اس طرح سے وہ رفع الیدین کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں رکوع جب اس طرح سے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں تو جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو رفع الیدین اس انداز میں کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے رفع الیدین کی بھی ہے یا نہیں کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ٹھٹھا نہ کیجیے, استہزاء نہ کیجیے, مذاق نہ کیجیے. آپ اگر رفع الیدین کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طریقے سے کریے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے آپ کی صفت کو, نماز کی صفت کو ذکر کیا, کہا کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو ایک کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے, اس طرح سے سامنے رکھ کے پورا کندھوں کے برابر. دوسری حدیث میں الی فروع اذنیہ, یہ کانوں کے پردے جو ہیں ان کے برابر اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے تھے. دونوں حدیث سے صحیح ہے, دونوں پہ بیک وقت آپ عمل کر سکتے ہیں. اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو قبلہ کی طرف اٹھا کے برابر رکھ کے آپ اپنے ہاتھوں کو رفع الیدین کر کے اللہ کے نبی کی اطاعت کر سکتے ہیں. مخالفت کر رہے ہیں آپ رفع الیدین اس طرح سے کرتے ہیں. میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یعنی اللہ کی مخالفت کر کے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں, گویا کہ آپ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جبریل امین نے اللہ سے سیکھی تھی نماز, اللہ نے جبریل کو سکھائی تھی, پھر جبریل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طریقے سے سکھائی جس طرح سے اللہ نے چاہا. تو اب آپ اللہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. تو رب کبریٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو ان کی مخالفت کر کے. کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے. یہ دوسری میری وصیت. اور بھی اس میں اگر میں بات کروں تو بے شمار لمبی گفتگو ہو جائے, رات کو ہم بیٹھے ہیں, یہ وقت نہیں ہے کہ لمبی گفتگو کی جائے. مختصر انشاءاللہ اپنی چند وصیتیں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں گا. اس کے بعد آگے تیسری وصیت میری جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے تعلق سے. آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جو اطاعت کرنا ہے, فرمانبرداری کرنا, اس کا بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے. بچے انتہائی نافرمان ہیں ماں باپ کے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ سے پوچھا, ایک دفعہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, کہا الا انبئکم باکبر الکبائر, اور لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے جو گناہ ہیں, ہلاک کر دینے والے, تمہیں جہنم میں لے جانے والے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں. تو صحابہ نے کہا قلنا بلی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ہمیں بتائیے وہ اعمال کون سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ, سب سے پہلے شرک جو عقیدہ توحید کی بات ہوئی, پھر فرمایا الاشراک باللہ, اور اس کے بعد وعقوق الوالدین, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. آپ چاہیے قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, جہاں بھی اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کو ذکر کر رہے ہیں, ساتھ والدین کا جو حق ہے اس کو بیان کرنے کا, والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے لیے اپنے رحمت والے ہاتھوں کو پھیلا دو. قرآن میں یہاں تک حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ان کو اف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو ڈانٹے نہیں. اگر وہ بڑھاپے ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ان کو ڈانٹے نہیں. اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اپنے ہاتھوں کو, رحمت والے ہاتھوں کو پھیلا دو اور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما, جس کا بچپن میں کمزور تھا, ناتوان تھا, چلنے کی, بیٹھنے کی, اٹھنے کی سکت نہ تھی, تو انہوں نے مجھے پکڑ کے بٹھایا, کھلایا, سارا کچھ کیا. جیسے میں کمزور تھا مجھے انہوں نے سہارا دیا, آج یہ کمزور ہیں, یا اللہ تو ان کو سہارا دے, مجھے اس کی ہمت بخش.
یہ دعا کریں، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، یہ تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت زبان کی حفاظت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان مبارک کی جب فضیلت بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں دوں گا اس بندے کو۔ اللہ یہ فرماتے ہیں اتنی بڑی بات کہ الصوم لی، اللہ رب العالمین یہ فرمائے کہ روزہ میرے لیے رکھا بندے نے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا جو بدلہ وہ بھی میں ہی دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فیما ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا۔ زبان کی حفاظت روزے میں بھی سکھائی ربی کی ہوئی ہے، زبان کی حفاظت، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہم بات بات پہ گالی دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات کو بڑی گالیاں ہوتی، چھوٹی گالی نہیں ہوتی، بڑی گالی ہوتی جو ہماری زبان سے ہمیشہ چلتی ہے، ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہوتی ہے، تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گالی دے رہے ہیں، کیسی گالی، ماں اور بہن کی گالی تک دے رہے ہوتے ہیں۔ اور موحد جو ہوتا ہے، توحید پرست جو ہوتا ہے، مومن جو ہے، وہ گالی دینے والا نہیں ہوتا، اس کے عقیدے کی ایک جز ہے کہ مومن مسلمان موحد گالی نہیں دیتا۔ یہ توحید کی، اس کے عقیدے کی، توحید کے جو ابواب آپ پڑھتے ہیں اس میں سے ایک جز یہ بھی ہے کہ مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت دے دو۔ صحابہ نے کہا کہ نبی وہ دو چیزیں کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اس وقت صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرمگاہ والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن زبان کو اور جنت کا کیا تعلق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی اکثر آبادی اسی زبان کی وجہ سے ہوگی، جو لوگ اکثر جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ پڑوسیوں کو ستایا ہوگا، ان کے حقوق کھائے ہوں گے، گالی گلوچ کیا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، ستایا ہوگا لوگوں کو، جھوٹ بول کے اپنے سارے اعمال کو برباد کیا ہوگا، جھوٹیاں گواہیاں دے دے کے اپنے اعمال کو برباد کیا ہوگا۔ جو حدیث میں نے بتائی ابھی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقول الزور، اور جھوٹی بات کہنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوگا، جو انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، ہم اور آپ سارے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ زبان ہماری چلتی ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، ہماری ایمان کو کاٹ کے ختم کر دیتی ہے۔ جھوٹ انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور ایک جھوٹ کا پھر انسان جھوٹ بول کر انسان کو سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اس جھوٹ کو بچانے کے لیے، تاکہ اس کا راز نہ کھل جائے۔ اپنے راز کو چھپانے کے لیے اور 20 جھوٹ بولتا ہے، وہ سینکڑوں جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہی جاتا ہے، پھر چلا ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنے جھوٹ بولے اس نے۔ اس لیے زبان کی حفاظت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا، جائیں گے کسی ایک میں سے، وہ ابو بکر صدیق اپنی زبان کو ایک دم پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ زبان نکالی ہوئی اور پکڑے ہوئے، زبان پکڑی ہوئی اور بیٹھے ہوئے، اور زبان سے مخاطب ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب زبان تو نے مجھے ایسی گہری کھائی میں ڈال دیا ہے جہاں سے میرا نکلنا مشکل ہے، وہ ابو بکر صدیق۔ پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے اس زبان کی حفاظت کے بارے میں؟ اس لیے زبانوں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے۔ جو کچھ زبان سے نکلتا ہے، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ بھی کہتے ہو، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہو، وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ سارا کا سارا لکھا جا رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا قیامت کے دن پڑھنا پڑے گا۔ نام اعمال کچھ کو دائیں ہاتھ میں، کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر کہا جائے گا اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا حساب لینے کے لیے یہ کافی ہے۔ انسان سے جو کچھ وجد ما عملوا حاضر، جو کچھ بھی کیا ہوگا سارا کا سارا وہ سامنے حاضر پائے گا، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب کچھ سامنے ہوگا، عیاں ہوگا، بین ہوگا۔ اور پھر آپ کا رب ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، جو کچھ ہوگا وہ اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ چوتھی جو میری وصیت ہے
وہ ہے ہم زبان کی حفاظت کے بعد اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، بچوں کو لادین ہونے سے بچائیں، اور صحابہ کے معاملے میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، صحابہ کی توقیر کریں، صحابہ کی عظمت اور اجلال کو سمجھیں۔ ابھی آپ اور ہم نے جو پارہ سنا اس میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یا بدر سے پہلے جو مسلمان ہوئے، جو بدر میں جنگ بدر میں شریک ہوئے، سارے الگ الگ ان کے مراتب ہیں، صحابہ کے الگ الگ درجے ہیں، مراتب ہیں۔ کچھ جلیل القدر بڑے صحابہ ہیں، کچھ صغار صحابہ چھوٹے صحابہ ہیں، اور کچھ جو فتح مکہ کے بعد ان کی شان کچھ اس سے کم ہے۔ تو الگ الگ درجے دیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو، اور پھر سارے مراتب ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بات پتے کی بتائی وہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کا جب پوچھا گیا تو حسنہ پتا چلا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ احد پہاڑ آپ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، جو لوگ حج پہ گئے انہوں نے دیکھا ہے احد پہاڑ 13 کلومیٹر لمبا چوڑا پھیلا ہوا، جو زمین کے اوپر پہاڑ ہے 13 کلومیٹر ہے لمبا چوڑا، زمین کے نیچے کتنا وہ اللہ جانتا ہے۔ اس پہاڑ کے برابر فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی آپ سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ما یبلغ مدہ ولا نصیفہ، ایک صحابی نے جو ایک مد ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کی، ولا نصیفہ اس کا آدھا بھی جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میں سے سونا احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر کے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے آپ صحابی کی ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم اور آپ آج کے دور میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، سارے کے سارے اس میں یکساں شریک ہیں، کوئی بھی مستثنا نہیں، سارے ایک جیسے، ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کل انٹرنیٹ پہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے بے شمار لوگ ہیں ایسے نام نہاد ملا ہیں جو کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں کیل و قال کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں بدزبانی کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں آپ خاموش ہو جائیں، صحابہ کے بارے میں آپ خاموش ہو جائیں، تابعین کے بارے میں آپ خاموش ہو جائیں، آپ گفتگو نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کلهم مردود، سارے کے سارے صحابہ علیہ انصاف حاصل ہے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ صحابہ کی عظمت ہے، جلال ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا، رضی اللہ عنہم کہہ کے، پھر رضوا عنہ کہہ کے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی مرضی سے نہیں زبان کھولتے مگر رب کی مرضی سے بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو یہ مقام اللہ رب العالمین کی مرضی سے ملا، رب نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے ہوئے 10 بار سوچیں، کسی نے ہمیں اور آپ کو آج جتنے مولوی ہیں پوری دنیا کے اندر، کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کسی بھی انسان کو کوئی حاکم نہیں بنایا ہے، کوئی منصف نہیں بنایا کہ وہ صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرے کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، کس نے غلط کیا کس نے صحیح کیا، کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا۔ ہمیں سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنی ہے صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو نہیں چھوڑتے تھے، کہ جب اللہ کے نبی آئے میں ان سے علم سیکھوں، لیٹ مسلمان ہونے والے ہیں، خیبر کی جنگ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، کچھ ہی عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، سب سے زیادہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ جتنی جو احادیث ہیں کسی صحابی سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ ابو ہریرہ کہ ایک دفعہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گئے، لوگ آ رہے ہیں، کوئی جوتی سنبھال رہا ہے، کوئی موزہ سنبھال رہا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے تو جوتی سنبھالنے سے، موزے سکھانے سے اس کو ہوش آ جائے گا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنی بھی ہمت نہ تھی، اتنی بھی سکت نہ تھی کہ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں لوگوں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے مرگی نہیں آئی، مجھے بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی میری، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلا دو، مجھے بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے میرا یہ عالم ہے، یہ بھی مجھے کہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ صحابی، ان کے بارے میں سیریا جس کو کہتے ہیں شام کا ایک آدمی، اس کا نام تھا ابو ریہ، ابھی حال فی الحال کی بات ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے، اس کا نام تھا ابو ریہ۔
یہ شخص اپنے آپ کو حنفی الاسکر کہتا تھا، عالم تھا، کتابیں لکھی اس نے، اور اس نے ساری زندگی یہ ثابت کرنے میں لگا دی کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، کہ عبداللہ ابن مسعود زیادہ بڑے فقیہ ہیں، ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہیں۔ کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ ہیں۔ صرف یہ باتیں ثابت کرنے کے لیے اس نے زندگی اپنی لگا دی۔ آخر پہ اس کا حال میرے استاذ نے دیکھا، اور انہوں نے جامعہ اسلامیہ کے اندر جب تعلیم پڑھ رہے تھے ہم، تو ادھر بتایا، انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا، میں گیا اس کا پتہ کرنے کے لیے، تو پتہ نہیں 2 سال کے کتنے سال وہ حالت نظام میں رہا، موت نہیں آ رہی تھی اس کو۔ اچھا گورا چٹا جوان تھا، اور وہ بالکل سیاہ کالا ہو گیا، سیاہ کالا ہو گیا، اور اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا، صرف کہا کرتا تھا آہ ابو ہریرہ، آہ ابو ہریرہ، آہ ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ کی شان میں نے گستاخی کی۔ آج نتیجہ یہ ہے وہ اللہ کا ولی تھا، ابو ہریرہ اللہ کے ولی، سابق صحابہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے بعد من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ لڑائی یا عداوت مول لی تو اس کے ساتھ میں لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنی باتیں وہ اس میں ثابت کرنے میں اس نے زندگی اپنی ضائع کی، اور پھر آخر میں حالت نظام میں اتنا اثر رہا کہ گھر والے بھی تنگ پڑ گئے کہ کس طرح سے اس سے ہماری جان چھوٹے۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے گھر والے بھی تنگ پڑ گئے، جو اس کے چاہنے والے تھے اب اس سے نفرت کر کے چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کا مقام، صحابہ کے معاملے میں زبان نہ کھولیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے جلیل القدر جتنے بھی اجلہ علماء گزرے، محدثین گزرے، فقہاء کرام گزرے ہیں، یہ سب کے سب انسان تھے۔ عصمت صرف اللہ رب العالمین کے نبیوں کے لیے، صرف اللہ کے نبیوں کے لیے عصمت ہے، اور باقی کسی کے لیے عصمت نہیں۔ معصومان خطا صرف انبیاء ہیں، باقی صحابہ سارے کے سارے انسان ہیں، تابعین، تبع تابعین، بڑے علماء، جتنے بڑے بڑے فقہاء، محدثین، سب کے سب انسان ہیں، بحثیت انسان، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے عصمت صرف انبیاء کی ہے، لہذا کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، معصومان خطا وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اولیاء ہیں، یہ بڑی بڑی عظمتوں والے لوگ ہیں، خاموش ہو جائیں، زبان کو بند کر دیجیے۔ آپ کو کسی نے حاکم مقرر نہیں کیا ہے۔ رب کبریا فرماتا ہے تلک امت، یہ وہ امت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے کیا تمہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہونے والی۔ تم سے یہ پوچھ ہوگی کہ تم نے عمل کیا تھا یا نہیں، تم نے رب کو رب مانا تھا یا نہیں، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تھا یا نہیں، ان کی اطاعت کی تھی یا نہیں، دین کو دین اسلام سمجھ کے اس کے اوپر چلے تھے یا نہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کی تھی یا نہیں، یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے زبان کو کھولتے ہوئے صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں دیکھیے، یاد رکھیے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، جو کچھ بھی ہم ان سے بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، جن چیزوں کی طرف پکڑتے ہیں، ان کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں، سب چیزوں کی گواہی اللہ رب العالمین کے یہاں ہوگی قیامت کے دن۔ سب سے پوچھو گے، اور سب یہ زبان، ہاتھ، پیر، یہ ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہاں پہ جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا۔ اس لیے اپنے کانوں کو، اپنی ناک کو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور ان چیزوں کو نہ سنیں، ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ خاموش ہو جائیں، سکوت اختیار کریں ان کے بارے میں، یہی آپ کے لیے بہتر